بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين، وانصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم، والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. اچھا، یہ حضرت نیازی صاحب کا تصریح اور تصریح کہہ رہے ہیں یا تصریحات، ان کے اپنے ترجمے پہ جو علامہ اقبال انہوں نے کیا، تو ایک تصریح جو انہوں نے عینیت پہ لکھی ہے یا آئیڈیالزم پہ لکھی ہے، اس کو پڑھ رہے تھے تو اس کو مکمل کرتے ہیں. آئیڈیالزم یا مثالیت یا تصوریت کی جو 3 قسمیں ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی، تو اب صرف جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ عینیت یا آئیڈیالزم، تو میں نے کہا کہ عینیت جو ہے کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے. اب مجھے یاد نہیں کس لیے کہا تھا میں نے، آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ فلسفیانہ نظریہ ہے جس کی ایک نہیں متعدد تعبیریں، تو ہم نے اس کی 3 قسمیں بیان کی جو اہم قسمیں. ایک افلاطونی ہے، دوسرا جو ہے جس کو کہتے ہیں تجربی مثالیت جس کو جارج بارکلے کا نظریہ، اور تیسرا جو ہے کانٹ کا نظریہ، اور چوتھا جو ہے ہیگل کا. یہ 4 قسمیں جو ہیں، اور یہ مختلف قسم کی آئیڈیالزمز ہیں، یہ مختلف قسم کی تصوریت ہے. ان میں ظاہر ہے کوئی قدر مشترک ہے، وہ ہم نے پچھلی بار بیان کی، ایک نہیں متعدد تعبیر. تو یہ تو لیکن جس میں قدر مشترک مادیت کا انکار ہے، یہ غلط بات ہے، یعنی غلط تعبیر ہے. وہ کہنا یہ چاہتے تھے تو یا نہیں چاہتے تھے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ کر دیتے ہیں. آئیڈیالزم جو ہے مادیت کا انکار نہیں. مادیت تو ایک الگ چیز ہے، مادہ. یہ بھی کہتے کہ مادے کا انکار ہے تو پھر بھی کوئی، لیکن مادیت سے شاید وہ یہ مراد ہے مٹیریلزم، نظریہ مادیت کا انکار، تو پھر صحیح ہے. لیکن اردو میں یعنی نظریہ مادیت کا انکار ہے. اور نظریہ مادیت یہ ہے کہ اردو میں آپ صرف مادیت کہیں کہ یہ مادیت کا انکار ہے، تو اسے ایسا لگے گا جیسے کہ مطلب کوئی مادے کا انکار کرتے ہیں یا مادی یعنی مٹیریلسٹک لائف کا انکار کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ مادے کی پرائیورٹی کی، یعنی کچھ قسمیں تو ایسی ہیں جیسے اب پرائیورٹی یعنی ترجیح کا انکار کرتے ہیں عموماً، کیونکہ مادہ بھی ہے اس کا انکار کیسے کریں گے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ ان کا اور میٹیریلسٹوں کا یعنی مادیت والوں کا اختلاف ہے. مثلا یہ کہ آپ مارکس کو ہی لیں جو جس کو آپ کہیں گے مادیت کا حامی ہے یا علمبردار ہے، حالانکہ وہ تصوریت کے ایک اہم نظریے کے علمبردار ہیگل کا ایک طرح سے ڈسائپل یعنی شاگرد ہے. تو
ہیگل اور مارکس میں کیا فرق ہے؟ مارکس کہتا ہے کہ مثلا یہ کہ تمام اشیاء کی حقیقت جو ہے وہ مادی ہے. معنی میں مطلب وہ یہ نہیں انکار کرتا کہ ذہن جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے بالآخر یعنی الٹیمیٹلی مادی ہے، یعنی میٹر ہی ہے. یہ ہے کہ میٹر جو ہے اس میں کمپلیکسٹی کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی بنا پہ اس میں جو ہے سوچ کی قوت آئی ہے جو دوسری مادی اشیاء میں نہیں ہے، مثلا یا تفکر کی. اس کے برعکس جو ہیگل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ غیر مادی ہے، ان معنوں میں کہ یعنی وہ اب اس کو کہیں ذہنی ہے یا عقلی ہے. روحانی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ روح اور عقل کو ایک ہی معنی میں یہ لوگ لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو عقل اور روح میں فرق ہے. بہرحال ان معنوں میں کہ مادہ جو ہے ذہن ہی ایک کم ترقی یافتہ شکل ہے مثلا. تو یہ بالکل اس کا الٹ ہے جو یا مارکس اس کا الٹ ہے بالکل جو ہیگل نے کہا. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے درمیان مادیت کا انکار. یہ مادیت انلیس مادے سے مراد جو ہے مٹیریلزم، یعنی وہ نظریہ جو مادے کو ہر چیز کی حقیقت سمجھتا ہے. مادیت کا انکار یعنی مٹیریلزم کا انکار ہے، یہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ اردو کے تناظر میں وہ مادیت کا انکار یعنی مادہ پرستی کا انکار بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے جو اور دوسرا یہ کہ وہ مادے کا انکار نہیں کرتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی انکار کا لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مادے ان کا مادے کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے. تو جو تصوریت کے علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ مادے کی جو حقیقت ہے حقیقت وہ ایک لحاظ سے غیر مادی ہے یا تصوری ہے یا عقلی ہے یا روحانی ہے یا ذہنی ہے. تو مثلا یہ کہ جو مادیت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذہن اور مادے میں بنیادی کوئی فرق نہیں، جسم اور ذہن میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی ان کی حقیقت میں. صرف یہ ہے کہ ایک جو ہے مور کمپلیکس وہ ترقی یافتہ شکل ہے مادے کی یا مختلف شکل ہے. اس کے برعکس جو تصوریت والے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مادے اور ذہن میں جو ہے کوئی ان کی حقیقت میں فرق نہیں ہے. یا تصوریت والے یعنی مثلا یہ کہ کانٹ تو یہ نہیں کہے گا، لیکن بہرحال کیونکہ وہ ڈوئلسٹ بھی ہے ایک معنوں میں، لیکن مثلا یہ کہ ہیگل اور باکلے دونوں کہیں گے کہ اصل میں مادہ جو ہے وہ اس کی حقیقت جو ہے ذہنی ہی ہے. جارج باکلے کہے گا کہ تصوری ہے، یعنی وہ ایک تصور ہے خدا کا یا انسان کا، جبکہ ہیگل کہے گا کہ مادہ جو ہے وہ تصور یا عقل کا یا ذہن کا ایک اظہار ہے، ایکسپریشن ہے. بہرحال اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں اچھا تو یہ جو ہے عینیت یعنی فلسفہ انکار ہے، لہذا عینیت کے کئی مذاہب اور کئی شکلیں ہیں، داخلی خارجی.
اچھا یہاں اصل میں مجھے جانا ہے کہیں، تو یہاں پہ رکتے ہیں ابھی، پھر اس کو جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.